بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الاقتصاد في الطاعة. عبادت میں اعتدال اختیار کرنا. آج کے اس سبق میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عبادت میں انسان کو حد سے زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. بہت سی مرتبہ انسان جذبات میں آ کر کہیں بیان سن لیا یا کہیں کوئی فضیلت کی چیز سن لی تو جوش میں آ کر کچھ عبادت شروع کر دیتا ہے، لیکن چونکہ وہ اندر کا بنا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کچھ دنوں تک عبادت کرنے کے بعد پھر وہ عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے. بلکہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ فرائض کے قبیل سے جو عبادت ہیں وہ بھی رہ جاتی ہے. بعض مرتبہ انسان عبادت کے جوش میں آ کر عبادت کا وہ معمول بنا لیتا ہے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوتا. اس کو وہ اپنا طریق بنا لیتا ہے اور پھر وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے. اس لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آج کے اس سبق میں ہم کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اپنی عبادتوں میں اعتدال، افراط اور تفریط نہیں، حد سے زیادہ غلو نہیں اور بالکل چھوڑنا بھی نہیں، بلکہ اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرتے رہے. عبادت میں جذبات کو دخل نہیں، عبادت میں حق تعالی شانہ کی رضامندی مقصود ہے. تو مولا کی رضامندی کو سامنے رکھ کر انسان کو عبادت کرنا چاہیے. اس کے لیے کچھ آیات، کچھ احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت اور ہمارا یہ دین، دین اسلام، یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر ہر چیز میں اعتدال رکھا گیا. عبادت ہو یا معاملات، معاشرت ہو یا کوئی بھی چیز. آپ دیکھیں عبادت کے بعد میں آپ کو چند مثالیں دوں. ایک طرف جہاں اس امت پر شریعت نے نمازوں کو فرض فرمایا، پھر فرضیت نماز کے ساتھ اس پر وعید بیان فرمائی کہ جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے اس کے اور کفر کے درمیان یہی فرق کرنے والی نماز ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس کے لیے فلاں عذاب فلاں عذاب.
حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ما بین الایمان والکفر الصلاۃ جیسی روایتوں کو دیکھ کر اور من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیا وہ ایمان سے نکل گیا، وغیرہ روایتوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا۔ حتیٰ کہ امام احمد اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اس کے کفر کی بنیاد پر واجب القتل، اس کو قتل کر دیا جائے، وہ مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا۔ بہت سخت وعید ہے، امام احمد ابن حنبل کا مسلک بہت سخت ہے۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن فاسق ہوا، البتہ نماز کے چھوڑنے کی بنیاد پر اس فاسق کو قتل کیا جائے گا، بہت سخت سزا ہے یہ بھی۔ حضرت الامام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو سخت جیل خانے میں ڈال دیا جائے اور اس کو کھانا پینا بند کیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز کے چھوڑنے سے توبہ کر لے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کے بعد میں کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا مذہب اتنا معتدل اور اعتدال والا ہے، فرمایا جب سفر میں نکلو اور سفر شرعی ہو تو سفر شرعی کی بنیاد پر 4 رکعت والی نمازوں میں تمہیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ یسر ہوا کہ نہیں، سہولت ہوئی کہ نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت میں خود قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سہولت کے راستے ہمیں بتائے گئے۔ حتیٰ کہ روزے کے بعد میں فرمایا گیا کہ جہاں تک روزے کا مسئلہ ہے تو اگر تمہارا سفر شرعی ہے تو شرعی سفر کی بنیاد پر تمہیں اجازت ہے کہ تم رمضان میں روزہ نہ رکھو۔ اگر تم سفر شرعی میں ہو، بیمار ہو، تمہیں اجازت ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر لینا۔ دیکھو آسانی ہوئی کہ نہیں؟ اچھا، اسی کے ساتھ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، غری کی رحمت فرمائے۔ ویسے ہمارے تمام ہی ائمہ بھائی، ائمہ کے اختلافات جو ہے نا، یہ ائمہ کے اختلافات میں بڑی رحمت ہے۔ اگر ظاہر امام کا ایک ہی مسلک ہوتا تو نکلنے کی راہیں کہاں سے نکالتے؟ آج ہی بخاری شریف میں ایک مسئلہ گزرا، میرے وہاں کتاب البیوع چل رہا ہے، بزنس کے مسائل چل رہے ہیں، اس میں ایک مسئلہ آیا استثناء۔ استثناء کا معنی ہوتا ہے آرڈر سے کسی چیز کو بنوانا۔ آج کل تو یہ مسئلہ ہے عام کہ آرڈر سے ہم چیزیں بنواتے ہیں، پلنگ بنوا لیا یا الماری بنوا لی، دنیا بھر کی چیزوں کو ہم آرڈر دے کر بنواتے ہیں۔ اب آیا آرڈر سے جو چیز تم نے بنوائے، یہ بنی ہوئی چیز، بنوائی گئی چیز، کیا یہ بے ہے، یعنی یہ بزنس ہو گئی، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بزنس نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ انہوں نے دلیل یہ دی کہ بے کرنے کے لیے، تجارت کے لیے چیز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب وہ اصطلاحی باتیں میں کیسے سمجھاؤں؟ اس کے لیے تو مدرسے میں 8 سال چوتریں گھسنی پڑتی ہے،
تب جا کر کے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. بہرحال میں اس کو بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں. یہ تینوں امام یوں فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کسی چیز کو بیچنے کے لیے اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے. اصطلاح فقہا میں اس کو کہتے ہیں مبی کا موجود ہونا ضروری ہے. مبی کا معنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر یہ چیز ہی موجود نہیں اور میں سودا کروں تو میرا سودا کس پر پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بے ہوئی ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں بھی تو مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جب وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی آرڈر دے رہا ہے تو چیز موجود نہیں، اس لیے بزنس نہیں ہوئی. اور جب بزنس نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ فرمایا یہ تو ایک وعدہ ہوا. ہم نے کہا تم ایک بیڈ بنا دو ہمیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم بنوا دیتے ہیں. یہ ایک وعدہ ہوا. اب وعدے کو پورا کرنا حسن اخلاق ہے، پورا کرو تو بہت اچھا ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعدے کو پورا کرنا ہی چاہیے، یہ سنت ہے. لیکن فرمایا ایک وعدہ ہے، اگر آپ نے اس وعدے کا انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ تمہارا پلنگ، تمہارا بیگ اور تمہاری چیز یا تمہاری الماری جو ہم نے بنوائی تھی، ہم اپنے وعدے کے اوپر اب توڑ رہے ہیں اور یہ کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ، تو فرمایا کوئی عرض نہیں، ہمارے لیے اجازت ہے، اس لیے کہ وعدے کو توڑنا حسن اخلاق کے خلاف بہت بہت تو ہوگا، لیکن وعدہ توڑنا جائز ہے، منع کر دو اس کو. واہ بھائی واہ، کتنی محنت سے بنایا اس نے اور آپ نے کہا وعدہ توڑ دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بزنس ہے، بے ہے. ہاں البتہ اتنا مسئلہ رہے گا کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں، تو اب دیکھنے کے بعد آپ کو اختیار رہے گا. اس کو اصطلاح فقہا میں کہا جاتا ہے خیار شرط، خیار رویت. خیار رویت کا معنی ہوتا ہے دیکھنے کے بعد اگر وہ چیز ہماری طبیعت کے مطابق ہے تب تو ہم لے لیں، اور اگر طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کچھ واپس کرنے کا مسئلہ آیا. حضرت الامام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بزنس ہے، یہ بے ہے، اور تم نے بنانے کے موقع پر وہ شرطیں لگائی تھی کہ اس کلر کا لکڑا استعمال کیا جائے، اس طرح کے اس کی ڈیزائن ہو، فلاں فلاں طرح کا مسئلہ ہو، اس کو اس طرح پر بنایا جائے. آپ نے پورے شرائط کے ساتھ اس کو آرڈر دیا اور ان شرائط کے مطابق وہ بنا کر کے لے آیا ہے، آپ کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا، اسے لینا پڑے گا. آپ کو اسے واپس کرنے کا حق نہیں، اسے لینا پڑے گا. یہ بزنس ہے، بے ہے. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جب چیز ہی موجود نہیں تو بے کیسے کہہ دی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. فرمایا بے سلم. بے سلم کا مسئلہ کیا ہے؟ بے سلم کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی مولانا شبیر صاحب کے وہاں گیہوں بڑے اچھے پکتے ہیں اور سیزن میں ملتے نہیں، تو میں نے ابھی سے پیسے دے دیے کہ مولانا پیسے ابھی اور سیزن میں گیہوں ہو جائیں تو مجھے دے دیجیے. دیکھو چیز موجود نہیں ہے اور سودا ابھی ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طرح آرڈر سے بنوانے کی اللہ کے نبی نے اجازت دی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا زرہ آرڈر سے بنوایا تھا جبکہ موجود نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا استثناء ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس پر بے کا اطلاق ہوتا ہے، بزنس کا اطلاق ہوتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آرڈر دیا، وہ بیچارہ بنا کر لایا، غریب کہاں سے پیسے لا کر کے اس نے بنایا ہوگا، مال ادھار سدھار خرید کر کے بنایا ہوگا، بس آپ نے تو کہہ دیا وعدہ ہے اور وعدہ پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، حسن اخلاق ہے، نہ کہہ دیا. فرمایا آپ کی تو ادا ٹھہری، اس غریب کی جان گئی. آپ کی تو ادا ٹھہری کہ ذرا سی بات میں نہ کہہ دیا اور اس غریب کا تو مسئلہ ہی کرا ہو گیا. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ چلے گا نہیں، یہ بزنس ہے، آپ کو لینا پڑے گا. قربان جائیے، متاخرین مالکیہ نے
مالکیہ نے، یعنی مالکیہ میں اس وقت کے جو علماء ہیں بعد کے، ان لوگوں نے امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ دیکھو اختلاف علماء رحمت بنا کے نہیں، اختلاف علماء رحمت ہے، اختلاف ائمہ رحمت ہے۔ میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ اختلاف ائمہ رحمت وہ حدیث کس درجے کی ہے، اس حدیث کو یہاں چھوڑ دو۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکابر کے اختلاف ہیں وہ ہمارے لیے باعث رحمت۔ ایک مسئلہ آتا ہے فقہ میں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر گم ہو گیا تو بیوی کب تک بیٹھے گی، کب تک وہ انتظار کرے؟ اس کو کہتے ہیں مفقود الزوج کا مسئلہ۔ شوہر گم ہو گیا، اب وہ آتا ہی نہیں ہے، تو کب تک بیوی انتظار کرے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اپنے شوہر کے جتنے ہم عمر دوست ہیں وہ سب جب تک نہیں مر جاتے وہاں تک یوں تصور کریں گے کہ وہ بھی ابھی زندہ ہوگا، اس لیے بیوی کو اس وقت تک بیٹھنا پڑے گا جب تک کہ شوہر کے دوست زندہ ہیں سب۔ ہاں یہ دوست مر جائیں تو اب یہ سمجھے کہ وہ بھی مر گیا، تو اب بیوی عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ وہاں تک میں تو یہ بیچاری بدھی ہو کر یہ بھی مر جائے گی، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا۔ تو حضرت الامام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80 سال تک بیٹھنا پڑے گا، 80، اس لیے کہ عمومی طور پر 80 سال میں دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے، تو 80 سال تک بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 سال تک انتظار کرو، کوئی عطا پتہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوشش کرو تلاش کرنے کی۔ 4 سال ہو گئے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں دنیا میں کچھ معلوم ہی نہیں، تو اب اس صورت میں 4 سال پورے ہونے پر بیوی اس کو میت سمجھ کر یہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزار لے گی اور دوسرا نکاح کر لے گی۔ اب یہ مسئلہ ہمارے ہندوستان میں دور انگریز میں بہت پیش آیا، یہ جب انگریز کا دور تھا نا اور ظلم و تشدد جب مسلمانوں پر ہو رہا تھا تو بہت پیش آیا، اس لیے کہ یہ اٹھا لے جاتے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہاں ہیں، کہاں ڈال دیا گیا، کس زمین میں ڈالا گیا، کس جیل میں ڈالا گیا، پھانسی دے دی گئی یا زندہ بھی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بہت اٹھا کہ اب کیا کیا جائے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ حضرت الامام ہمارے قریب زمانے کے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے روابط چونکہ مدینہ شریف میں حضرت مدنی نے برسوں پڑھایا تھا، اس لیے مدینے کے علماء سے بہت زیادہ تھی، اور مدینہ میں سعودی عرب میں مالکی مسلک چلتا ہے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے مالکی علماء سے اس سلسلے میں مسائل پوچھ پوچھ کر کہ بھائی تمہاری شرائط کیا ہیں اس مسئلے میں، سارے شرائط کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھا، اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس زمانے میں دیوبند اور مظاہر علوم کے علماء کو جمع کر کے اس سلسلے میں ایک میٹنگ بلائی، ایک سیمینار کیا، اور اس کے بعد حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ ہم مالکی مسلک پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گم ہو جائے اور 4 سال تک عطا پتہ نہ چلے تو اس صورت میں بیوی کو 4 سال کے بعد عدت گزار کر دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ دیکھو اختلاف ائمہ رحمت بنا کے نہیں، بہت واقعات ملیں گے، بہت واقعات ملیں گے، بہت واقعات ملیں گے۔ ہمارے اکابر کی محنت جو ہوئی ہے نا، اللہ کو چونکہ اس دین کو قیامت تک چلانا ہے، اس لیے اس دین میں یسر بہت رکھا گیا، بہت یسر رکھا گیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب قرضاوی، علامہ قرضاوی بہت مشہور ہے، اس وقت کی شخصیت ہے، مصر کے مائے ناز علماء میں سے۔ میں نے ان کی کتاب میں ایک عجیب جملہ پڑھا، مولانا نے فرمایا، عربی میں مولانا نے فرمایا کہ میں باب فقہ میں یسر کو پسند کرتا ہوں، اور باب عقائد میں، باب تبلیغ میں، عقائد نہیں، باب تبلیغ میں تبشیر کو پسند کرتا ہوں۔ عجیب جملہ فرمایا، فرمایا فقہ میں یسر کو، مطلب فقہ میں آسانی کو پیدا کر پسند کرتا ہوں کہ بھائی امت کے لیے
آسانی کا کوئی راستہ نکالا جائے. ہر جگہ حرمت حرمت حرمت. اگر ہر جگہ حرمت ہی کے فتوے چلتے رہیں گے تو یہ کہیں گے کہ اچھا حرمت والے ہیں تو ہم کیا کریں گے، مجبور ہیں، بسم اللہ. اس کے بجائے اگر اس کا کوئی راستہ نکالا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے. فرمایا میں فقہ میں یسر کو پسند کرتا ہوں اور تبلیغ میں تبشیر کو پسند کرتا ہوں. اصل میں حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، یسرا ولا تعسرا، آسانی کرو سختی نہ کرو. بشرا ولا تنفرا، بشارتیں سناؤ نفرتیں نہ دلاؤ. تو تبلیغ کے بعد میں بشارتیں ہو، تمہیں یہ ملے گا، نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، روزہ رکھنے پر یہ ملے گا، زکوٰۃ پر یہ ملے گا، حج کرنے پر یہ ملے گا، معاف کرنے پر یہ ملے گا. بشارتیں سناؤ. اور امت بشارت سے آگے بڑھتی ہے. دیکھو میں آپ کو موٹی مثال سے سمجھاؤں. ایک بچہ ہے، ہمارا ہی بچہ ہے. بچے نے کوئی کام کیا، اسکول میں اچھی طرح پڑھتا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو روزہ نہیں ہو، نالائق کہیں کا، مردود، پڑھتا نہیں ہے، ہم تجھے یوں کریں گے، فلاں کریں گے. اور ایک یہ ہے بیٹے اگر تم اس مرتبہ آگے آ گئے، تمہارا 10واں ہے، کم سے کم تم 5ویں پر بھی آ گئے تو یاد رکھو ہم تمہیں اچھی گھڑی لے دیں گے. یہ تبشیر اس کو محنت کرنے پر آمادہ کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو دیکھو، آپ نے اتنے بیانات بشارت کے سنائے، اتنے بیانات بشارت کے سنائے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ہر عبادت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہی جا رہے. فرمایا روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا، اور ہر عبادت پر اس طرح بشارت سناتے گویا یہی اصل عبادت، دوسری نہیں. نماز پر دیکھو تو ایسی بشارت نماز پر سنائے، معلوم ہوتا ہے نماز ہی سب کچھ، دوسرا نہیں. روزے پر پہنچے تو روزے پر ایسی بشارتیں سنائے کہ روزہ ہی اصل، دوسری عبادت ہی نہیں. فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ. اور فرمایا اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اپنے ہاتھوں سے بدلا دوں گا. اور ایک قول کے مطابق وانا اجزا بہ، فرمایا میں اپنی ذات کو حوالے کر دوں گا. اور بھائی ساری کائنات کا مالک ہی مل گیا تو اب ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں رہی. اللہ ہی مل گیا ہم کو، تو خالق کائنات مل گیا تو یہ تو سب اس کے تابع ہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید محمود بیٹھے ہوئے تھے اور یہ غلاموں میں کچھ اس طرح کی باتیں تھی کہ محمود جو ہے وہ عیاض سے بڑی محبت کرتے، وہ بھی غلامی تھے لیکن وہ ان سے بڑی محبت کرتے، دوسروں سے محبت نہیں کرتے ہم لوگوں سے. تو محمود کو جب یہ بات کان میں پہنچی تو محمود نے کہا اچھا. ایک دن کہا کہ اچھا بھائی آج میں بہت خوش ہوں، جس کو جو چاہیے مجھ سے مانگ لو. کسی نے ہیرا مانگا، کسی نے جواہرات مانگی، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا. ایاز سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو ایاز نے بادشاہ سلامت کے پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا حضرت مجھے آپ چاہیے. فرمایا بے وقوف ہے کوئی، یہ مانگنے کی چیز ہوتی ہے. فرمایا بادشاہ سلامت آپ مل گئے تو ساری حکومت ملی، انہوں نے جو مانگا وہ ایک ملے گا، دوسرا نہیں ملے گا، اور میں نے جو مانگا ہے اس میں سب ملے گا. تو فرمایا وانا اجزا بہ، اللہ کہتا ہے میں خود اپنی ذات کو حوالے کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں ایسی تبشیر اور بشارتیں بیان فرماتے ہیں، تبلیغ میں ایسی بشارتیں بیان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دے رہے ہیں. تو فرمایا علامہ یوسف صاحب نے کہ میں فقہ میں یسر کو پسند کرتا ہوں، آسانی کو پسند کرتا ہوں. اور فرمایا کہ تبلیغ کے بعد میں تبشیر اور بشارت کو پسند کرتا ہوں. تو ہماری شریعت میں مسئلہ بھی کچھ اسی طرح کا. فرمایا اگر تم سفر شریف پر نکلو گے تو تمہیں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت. فرمایا روزہ رکھنا ہو تو رکھو، نہ رکھنا ہو تو کوئی عرض نہیں، بعد میں رکھ لینا. بدھے ہو گئے ہیں، فرمایا فدیہ دے دو، ہم تمہارے روزوں کو قبول کر لیں گے. بس یسر ہی یسر، آسانی آسانی. اب میں یہ کہہ رہا تھا قربان جائیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، سبھی اکابر کے قبروں کو نور سے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سفر کوئی بھی ہو اگر وہ سفر شرعی ہے، یعنی 48 میل سے زیادہ کا سفر ہے یا 48 میل کا سفر ہے، تو اس صورت میں اس کو رخصت ہے 2 رکعت، اور رخصت نہیں عمل کرنا واجب. امام صاحب فرماتے 2 ہی پڑھو. میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کنسیشن دیا
تو لے لو اس کو. اور امام ابو حنیفہ دلیل لے آئے ابو داؤد شریف کی روایت. فرمایا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو غزوات کی وجہ سے بڑی تکلیفیں تھی ہم کو اس لیے 4 کی 2 تھی, اب تو ایسے حالات رہے نہیں اور فتح مکہ کے بعد تو بڑے حالات خوشگوار ہو گئے تو اب ہم 4 پڑھیں سفر میں بھی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہذہ صدقۃ من اللہ تبارک و تعالی تقبلوا, ارے اللہ کا ہدیہ ہے اس کو واپس نہ کرو. بڑوں کے ہدیے کو کبھی واپس بھی کیا جاتا ہے؟ فرمایا یہ تو اللہ کا ہدیہ ہے اسے واپس نہ کرو, بس 2 ہی پڑھتے رہو. اس لیے فرمایا واجب. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا سفر ہوگا تو اجازت نہیں. سخت ہے امام شافعی. فرماتے ہیں گناہ کی نیت سے سفر کر رہا ہے, مثلا بمبئی جا رہا ہے اس نیت سے کہ وہاں سودی کاروبار کرنا ہے, بنیت گناہ سفر ہو رہا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی, 2 رکعت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نعمت ہے, تو بے وفاؤں کو تھوڑے ہی ملے گا ہدیہ. دیکھیے امام شافعی اپنی دلیل لا رہے. فرمایا یہ تو اللہ کا گفٹ ہے, انعام ہے, تو بے وفا کو تھوڑے ہی ملے گا, یہ تو وفاداروں کو ملتا ہے. اس لیے فرمایا اگر گناہ کی نیت سے سفر کرتا ہے تو اس کو اجازت نہیں. امام شافعی بہت سخت ہے اس مسئلے میں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے, امام شافعی تو شاگرد ہوں گے نا, شاگرد کے شاگرد ہوں گے, شاگرد کے شاگرد ہوں گے امام صاحب, اس لیے میں نے بیٹا بول دیا. امام صاحب نے نہیں کہا ہے بیٹے تم جو کہہ رہے ہو بات صحیح ہے. اور میں آپ کو بتاؤں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ربیب ہے امام ابو یوسف کے. جانتے ہو ربیب؟ ربیب کا معنی اگر ابا کا انتقال ہو جاوے اور امی دوسرے آدمی سے نکاح کرے تو وہ دوسرا جو ہمارا باپ ہوتا ہے نا اس کے ہم ربیب کہے جاتے ہیں, یعنی ان کی تربیت میں جا رہے ہیں, ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے اور وہ ہمارے حقیقی باپ نہیں, لیکن ہم ربیب ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو امام شافعی کی والدہ سے امام ابو یوسف نے نکاح کیا تھا تو امام ابو یوسف کے ربیب ہوئے. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ربیب ہے. امام صاحب کی طرف سے کہا جائے گا بیٹے اللہ نے تو رخصت دی ہے 2 رکعت کی تکلیف کی وجہ سے, تو اب گناہ کا سفر ہو یا نیکی کا سفر ہو تکلیف تو بہرحال ہونے ہی والی ہے. جس علت کی بنیاد پر اجازت دی ہے وہ علت تو موجود ہے, اس لیے 2 رکعت کی پڑھنا ہی پڑھنا ہے. رہ گیا گناہ کا سفر, اس کو گناہ ہوگا. جو گناہ کی نیت ہے اس کو گناہ ہوگا علیحدہ, لیکن ہمیں جو اجازت دی گئی ہے وہ تو تکلیف کی بنیاد پر کہ تمہیں سفر میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے 4 کی 2 کر دو, تو وہ تو گناہ کی نیت سے ہو تو بھی تکلیف تو ہوتی ہے سفر میں, اور نیکی کا سفر ہو تو بھی تکلیف تو ہوتی ہے. تو جس علت کی بنیاد پر, جس کارن کی بنیاد پر ہمیں 2 رکعت پڑھنے کو کہا گیا وہ کارن تو ہر سفر میں موجود ہے, اس لیے 2 رکعت ہی پڑھنا ہوگا. گناہ کی نیت ہے تو اس کا علیحدہ ثواب ہوگا. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر رس, ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر رس, ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے, ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں, لیکن انہوں نے دین کو کھول کر امت کے سامنے رکھا. اس لیے ہمیں ہر وقت دعاؤں میں اپنے اکابر کو بھولنا نہیں چاہیے جنہوں نے نوالا تیار کر کے ہم کو دیا ہے. ہمیں صرف گلے میں اتارنا اور بڑے پاپڑ بیلے, بڑی تکلیفیں جھیلی, بڑے پاپڑ بیلے اس دین کے لیے. امام بخاری کا ایک واقعہ ہے رحمت اللہ علیہ, جہاز میں سفر فرما رہے تھے. سفر کے درمیان جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو دوست ہو جاتے ہیں نا ایک دوسرے ساتھ میں بیٹھ کر, تو امام بخاری کے بھی ایک دوست ہو گئے. اب امام بخاری تو کسی اور جگہ بیٹھے تھے, یہ کسی اور جگہ بیٹھا تھا. صبح صبح ایک دن جہاز میں اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا, ہائے ہائے واویلا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟
کہا میری 1000 اشرفیہ 1000 دینار کی تھیلی تھی، چوری ہو گئی، میرا کل سرمایہ تھا، اس کے علاوہ مال نہیں، اب میں کیا کروں گا؟ پھر رونا شروع کر دیا۔ اور جب کوئی ایسا کرتا ہے نا تو بہت رحم آتا ہے لوگوں کو، بہت رحم آتا ہے، حالانکہ وہ کبھی کبھی مکاری بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر رونا شروع کر دیا، مجمع جمع ہوا اس کے پاس، بھائی بیچارہ غریب، اس کی تھیلی گم ہو گئی۔ تو بڑے میاں بھی اٹھ کر آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بھائی کیا ہوا؟ کہا 1000 اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اچھا بھائی اس سے پوچھو تو صحیح علامت، تیری تھیلی گم ہو گئی تو اس کی نشانی؟ اس نے کہا اس کلر کی ہے، ایسی ہے، سب نشانی بھی بتا دی اس نے۔ اب لوگوں کو اور یقین آ گیا، وہ پیٹ رہا ہے، سر کو چلا رہا ہے۔ تو اب کپتان جو تھا جہاز چلانے والا، اس نے کہا کہ بھئی یہاں باہر کا چور تو آ نہیں سکتا، جو کوئی ہوں گے وہ اندر ہی میں ہوں گے، تو سب کی تلاشی لو۔ سب کی تلاشی لی گئی، اب کسی کے پاس وہ تھیلی تو نہیں ملی، تو سب سمجھ گئے کہ یہ بہو روپیہ بن کر رہا ہے وہ کچھ نہیں، یہ اس نے ایسے ہی ڈھونگ کیا ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گیا، جہاز چلتا رہا، اپنے مقام پر پہنچا، جہاں اترنا تھا اترے۔ تو وہ اتر کر امام بخاری کے پاس جا رہا ہے اور فرمایا حضرت وہ آپ کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، اس رنگ کی، فلاں رنگ کی، ایسی تھی، وہ سب وہ آپ نے مجھے بتایا تھا، بات بات میں پوچھ لیا تھا، آپ نے بتایا تھا کیا میرے پاس 1000 اشرفیہ ہیں، اور آپ نے وہ تھیلی بھی بتائی تھی مجھے، تو جب تلاشی لی گئی تو ملی نہیں آپ کے پاس؟ سنیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب تلاشی لی جانے لگی تو میں نے اپنی تھیلی کو سمندر میں ڈال دیا۔ 1000 دینار، 1 دینار 1 تولے کا ہوتا ہے، 1000 تولہ سونا تھا، فرمایا اندر ڈال دی۔ فرمایا اتنی بڑی رقم آپ نے ڈال دی؟ فرمایا ہاں، میرے نبی کا کلام اس سے زیادہ قیمتی ہے، مال میرا تھا، تو نے بہو روپیہ بند کیا، تلاشی لی جاتی، وہ تھیلی میرے پاس سے نکلتی، تحقیق بعد میں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو لوگ مجھے چور سمجھ ہی لیتے، تو میں متہم ہو جاتا، اور متہم راوی کی روایت نہیں لی جاتی، میری روایت کوئی نہ لیتا، میرے نبی کا کلام اہم تھا اور اس لیے میں نے دنیا کو ڈال دیا۔ دیکھیے ہمارے اکابر نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی، کیسی قربانیاں ہمارے اکابر کی، تب جا کر یہ بنا بنایا نوالا ہمارے وہاں پہنچائے۔ بیٹا ذرا سا فضول خرچی کرتا ہے تو ابا تھپڑ مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، نالائق بڑی محنت سے پیسے آتے ہیں، کتنا پسینہ ڈالتا ہوں تب جا کر پیسے آ رہا ہے، اور تو اسراف کر رہا۔ اللہ اکبر، چند کوری جو کمائی، بیٹے نے ذرا فضول خرچی کی تو اس پر ابا کو جلال آتا ہے، اور میرے اکابر نے کتنی محنتوں سے اس دین کو بنا کر ہمیں پیش کیا، اور امت ضائع کر رہی ہے اور اس پر ہمیں کوئی جلال نہیں آ رہا ہے کسی کو جلال آتا ہے؟ آج علم حدیث ضائع ہو رہا ہے، علم قرآن ضائع ہو رہا ہے، ہمیں کوئی جلال اس پر نہیں آتا۔ بہرحال دین بہت آسان ہے، اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تم پر زبردستی اور بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا، خامخواہ کے لیے بوجھ ڈال کر اپنی ذات کو ہلاکت میں مت ڈالو، تمہاری طاقت کے مطابق عبادت کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض کو تو اپنی جگہ ادا کرنا ہی ہے۔ یہ ساری روایات نوافل سے متعلق ہے، نوافل کے باب میں اپنی طاقت سے زیادہ اپنی ذات پر ظلم نہ کرو۔ ابھی ایک روایت آگے آئے گی اسی باب پہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بڑی دوستی تھی، تو سلمان فارسی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں مہمان گئے، دوپہر کا کھانا تیار ہوا تو حضرت
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کھا لو، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اچھا، ادھر بیوی کا حال دیکھا کہ وہ ویسے ہی فتح پرانے کپڑے، کوئی خاص اچھے کپڑے نہیں، تو فرمایا کہ بھابھی جان تمہارے یہ کپڑے ایسے، تم اچھی نہیں رہتی اپنے شوہر کے ساتھ۔ فرمایا تمہارے بھائی کو مجھ سے رغبت کہاں ہے، یہ تو دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات بھر مصلے پر رہتے ہیں، جب میرے پاس آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تو میرے اچھے کپڑے پہننے کا بھی کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان کو اس پر تھوڑا افسوس ہوا۔ حضرت سلمان نے فرمایا ابو درداء سے کھانے بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ فرمایا روزہ ہے، روزہ توڑو، نفلی روزہ تھا، روزہ توڑو، توڑوا دیا روزہ، کھانے بٹھائے۔ رات ہوئی تو ابو درداء نے فرمایا کہ یہ آپ کا بستر، آپ آرام کریں، میں نماز میں لگتا ہوں۔ سلمان نے فرمایا تم بھی سو جاؤ۔ فرمایا میرا معمول ہے روزانہ رات کو کھڑے ہو جانا۔ فرمایا نہیں، سو جاؤ۔ سلا دیا ان کو۔ رات کا ایک وقت گزر گیا آرام کرنے کا، پھر سلمان فارسی اٹھے، یہ روایت آ رہی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ابو درداء کو بھی اٹھایا۔ فرمایا اب اٹھو اور عبادت کرو، اور فرمایا یہی ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی رات میں سوتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تم نبی کو کسی خاص دن میں روزہ رکھے ہوئے دیکھنا چاہو تو بھی تمہیں ملیں گے، اور کبھی تم یہ سوچو کہ آج میں دیکھوں کہ روزہ نہیں ہے تو بھی تم کو اللہ کے نبی بغیر روزے کے ملیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کبھی روزہ کبھی چھوڑ دیتے۔ فرمایا تم رات میں آؤ، اگر یہ دیکھنا چاہو کہ نبی سوئے ہوئے ہیں تمہیں سوئے ہوئے ملیں گے، کبھی یہ دیکھنا چاہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ تو آپ نے یہ باوجود کہ آپ جتنے اللہ کو پہچانتے ہیں اتنے ہم تو نہیں پہچانتے، آپ جتنے اللہ سے ڈرتے ہیں اتنے ہم تو نہیں ڈرتے اللہ سے، پھر آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محدث کبیر ہے بقول میرے حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم، فرمایا کہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے بعد کے تمام محدثین پر احسان ہے۔ بہت بڑے آدمی محدث کبیر، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ کسی ادنا روایت سے پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا ثابت نہیں ہے۔ آپ جاگ لو، اس سے انکار نہیں، اگر آپ کو عبادت کرنا ہے آپ جاگو، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں نہیں آپ پوری رات جاگے؟ اس لیے کہ اگر آپ پوری رات جاگتے تو امت کا کیا ہوتا؟ بہت سے مسائل وہ ہیں جو امت کے خاطر آپ نے چھوڑے۔ مثلا ابن ہشام کی روایت ہے، تاریخی روایت ہے کہ اگر میرا عمل امت کے لیے نمونہ نہ بنتا تو میں میرے چچا حمزہ کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، دفن نہ کرتا، یہاں تک کہ چرندے اور درندے اور پرندے آ کر میرے چچا کو کھا جاتے، اور قیامت کے دن میرا چچا ان جانوروں کے پیٹ سے نکل کر آتا اور میں یہ کہتا کہ اللہ یہ ہے وہ میرا چچا کہ جس نے میرے دین کے لیے قربانی دی تھی۔ لیکن میرا طریقہ چونکہ امت کے لیے نمونہ بننے والا ہے، اگر میں دفن نہیں کروں گا تو میری امت بھی اس سے استدلال کر کے دفن نہیں کرے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دفن فرمایا۔ بہت ساری روایات ایسی ملتی ہے۔ فرمایا میں اپنے باب میں سختی پسند کرتا ہوں، امت کے باب میں سہولت پسند کرتا ہوں۔ اپنے باب میں سختی، آپ کا مسئلہ تو یہ تھا کہ رات میں بہت دیر کھڑے رہتے تھے، حتیٰ ورمت قدمہ ہو، آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، خون نیچے اتر آتا تھا۔ اور عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی عبادت، میرے محبوب اتنی عبادت؟
آپ کے کون سے گناہ ہیں کہ اتنی عبادت کرنے کی آپ کو ضرورت پڑی؟ فرمایا گناہ کی معافی کے لیے عبادت نہیں ہوتا، فرمایا شکر گزاری کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا، میں شکر گزاری اس کی نہ کروں؟ اور امت کے بعد میں کیا کہا؟ امت کے بعد میں حضرت کا حال یہ ہے کہ اتنی مختصر نماز پڑھاتے تھے، فرمایا فإن فيكم الضعيف والمريض وذا الحاجة، حتیٰ کہ بچے کے رونے کی آواز آئے تو بھی نماز پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے بعد میں آپ نے یہ، اور اپنے بعد میں بہت طویل نماز پڑھی۔ امت کے بعد میں تو یہ فرمایا کہ افطار ہو جائے غروب آفتاب پر روزہ افطار کر دو، روزہ افطار کرو۔ اور آپ کے بعد میں بخاری شریف کی روایت ہے صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ سحری نہ افطاری، بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں مسلسل، رات میں بھی روزہ دن میں بھی روزہ۔ آج صبح سحری کھائی ہے تو 5 دن کے بعد افطاری، یہ صوم وصال، مسلسل نہ سحری نہ افطاری۔ ہم ایک دن میں پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں کئی دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باب میں۔ اچھا صحابہ کرام تو عاشق تھے نا، تو ذرا نقل اتارنے لگے، صوم وصال رکھنے لگے، دوسرے ہی دن بے ہوشیاں طاری ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں میری نقل نہ اتارو۔ تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غروب آفتاب تک، صبح سے غروب آفتاب، بس اس سے آگے نہیں۔ کیوں؟ مجھ پر قیاس نہ کرو، انی اطعم و اسقا، مجھے تو کھلایا پلایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے مجھے بھوک نہیں لگتی۔ اب کیا مطلب انی اطعم و اسقا؟ یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ بعض محدثین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ یعنی جنت کی نعمتیں کھلائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں تو جنت کی نعمت کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ دنیا تو دنیا ہے، دنیا میں کھانے سے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کھانے سے تو روزہ ٹوٹنا ہی چاہیے۔ بعضوں نے دوسرا جواب دیا، بعض محدثین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی یادوں میں اتنے مستغرق ہو جاتے تھے، اتنے مستغرق ہو جاتے تھے کہ آپ کو کھانے پینے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جواب ہو سکتا ہے، اور اس کو سمجھنا آسان ہے۔ دنیا کی فاسق محبت میں کسی محبوبہ پر فریفتہ ہو جاتا ہے تو رات دن گھومتا رہتا ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی۔ نبی کا عشق اپنے مولا کے ساتھ، وہ عشق تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مجھے بھوک ہے پیاس ہے، کچھ نہیں۔ اور عشق میں اب یہ کیسے؟ اس کے لیے تو اس مقام پر پہنچنا پڑے جو مقام ولایت کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ہمارے بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں ہے، ہمارے بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ افطاری میں پاؤ چپاتی اور 1 فنجان چائے، اور فجر میں صبح سحری میں صرف 1 کپ چائے، بس اسی پر اکتفا فرماتے تھے۔ خادموں نے فرمایا حضرت جان نکل جائے گی، دن بہت لمبا ہے، سخت گرمی ہے، اور اتنا قلیل آپ کا کھانا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنت نبوی کی بنیاد پر کھاتا ہوں۔ اور عالم کیا تھا حضرت کا؟ بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 7 قرآن ختم فرماتے تھے، 7 قرآن، 1-2 نہیں۔ بہت عجیب بات ہو گئی، ہر وقت قرآن مشغلہ، قرآن مشغلہ۔ تو بھائی جس کو عشق ہو جاتا ہے نا، کھانے پینے کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ فرمایا کہ نبی یاد خدا میں وہ مستغرق ہو جاتے تھے۔ اور بعضوں نے ایک تیسرا جواب یہ دیا کہ آپ کو عبادت کی بنیاد پر وہ قوت حاصل ہوتی تھی کہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب محدثین تو محدثین ہے، بال کی کھال نکالتے،
بال کی کھال. سوال کر دیا کہ اچھا آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی عشق خدا میں مشغول ہو کر، یا وہ قوت آپ کو حاصل ہو جاتی تھی؟ تو پھر روایتوں میں آتا ہے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ بھوک کی وجہ سے. کیا ضرورت پڑی پیٹ پر پتھر باندھنے کی؟ اب اس روایت کا کیا جواب ہوگا؟ غزوہ خندق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر دیکھے تو اللہ کے حبیب نے ذرا اپنا کرتا بھی اونچا کر دیا تاکہ صحابہ کو تسلی ہو جائے کہ میں نے بھی باندھا ہے. میں ایک مرتبہ ہمارے حضرت تشریف لائے تھے لونا وادہ، دارالعلوم لونا وادہ میں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب تشریف لائے تھے. میں وہاں گیا تھا تو فجر کے بعد کسی جگہ ناشتے کے لیے جانا تھا، تو جو نظام وہاں کے لوگوں نے بنایا تھا تو مجھے احمد آباد کے گاڑی میں بٹھا دیا کہ آپ ان کے ساتھ چلو جس مکان پہ ناشتے کے لیے جانا ہے. تو وہ 4-5 علماء تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، بڑے علماء. اس میں ایک تو نام لے لوں، مفتی امتیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرخیز کے محتمیم تھے. انہوں نے اندر میں بات یہ چھیڑی کہ حضرت شیخ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ جو غزوہ خندق میں پتھر باندھے تھے وہ پتھر کیسے تھے، کتنے بڑے تھے، اور پتھر سے کیسے چلتے تھے، جھکتے کیسے تھے، یہ پوچھنا چاہیے. اب میں سنتا رہا، وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے تو میں سنتا رہا. تو میں نے کہا مول صاحب وہ پتھر جو ہے نا وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ ایک مخصوص قسم کا پتھر تھا. جیسے ہمارے وہاں سنگ مرمر ہے جو ٹھنڈا رہتا ہے، عرب میں ایک پتھر ہوتا ہے جو بالکل ٹھنڈا رہتا ہے، اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے جو اندر میں گرمی پیدا ہوتی تھی یہ پتھر اس گرمی کو کھینچ لیتا ہے. پتھروں میں خاصیت ہے، بعض پتھروں میں بعض خاصیت. تو اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اس کو پیٹ پر باندھا جائے تو وہ گرمی کو کھینچتا ہے. آج کل کی اصطلاح میں کہہ لو تاکہ ایسیڈیٹی پیدا نہ ہو، پریشانی پیدا نہ ہو. تو وہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا مخصوص قسم کا، اس کو اپنے پیٹ پر باندھتے تھے. مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں فلاں نام کا ہوں اور کھرور میں پڑھتا ہوں. کہا پڑھتے نہیں آپ تو پڑھاتے، تیرا نام تو ہم نے سنا ہے، دیکھا تجھے آج. میں نے کہا دیکھو میں نے جو کچھ کہا وہ میرے حضرت ہی کی تقریر ہے. حضرت شیخ یونس صاحب نے بخاری کے درس میں یہ بات کہی ہے اور میں نے اسی کو نقل کیا ہے آپ کو. تو سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ یاد خداوندی سے، عشق خداوندی سے بھرا ہوا تھا تو کیا ضرورت پڑی پیٹ پر پتھر باندھنے کی؟ محدثین نے اس کے 2 جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یطعم و یسقا، اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ رمضان کا واقعہ ہے. اور وہ جو پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھنے کا واقعہ ہے وہ غیر رمضان کا واقعہ ہے. اور دوسرا ایک جواب یہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر وقت یاد خداوندی سے آپ کا پیٹ بھرا رہتا تھا، کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن امت کی تسکین کے لیے ایک سبب کے درجے میں بتلانے کے لیے پتھر باندھا تھا، ورنہ آپ کو ضرورت نہیں تھی. ارے سمجھ میں بھی آیا؟ یہ ہے محدثین کا جواب. بہرحال میں بہت دور نکل گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس امت کے لیے اتنی تیسیر، اتنی آسانی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء سے فرماتے سو جاؤ، سلا دیا. ایک وقت گزرنے کے بعد فرمایا اب اٹھو عبادت کرو، اور اس کے بعد فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لعینک علیک حق، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، ولجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، ولزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. بیوی کے حق کو پورا کرو، جسم کے حق کو پورا کرو، آنکھوں کے حق کو پورا کرو. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں نے ایک عجیب بات سنی. مولانا فرماتے ہیں کہ اپنے بدن کو راحت پہنچانا، اپنے بدن کو راحت پہنچانا مطلوب شرعی ہے. یعنی شریعت میں باقاعدہ نبی نے بیان کیا ہے. اور یہ جملہ میرے حضرت نے مجھ کو کہا جب میں بیچ میں کافی بیمار ہو گیا. فرمایا
کہ لوگوں کے کہنے پر بہت تقریروں میں نہ جایا کر، اپنے جسم پر رحم کر۔ تو میں نے کہا حضرت لوگ مانتے نہیں، فرمایا لوگ مانتے نہیں، سب کو مار کر نکال دے، سب کو نکال دے مار کر۔ فرمایا آرام کر، اس لیے کہ حضرت نے حدیث سنائی وَلَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ اس لیے جو لوگ حضرات علماء کو ہر وقت لے کر چلتے رہتے، حضرت یہاں بیان وہاں بیان فلاں بیان فلاں بیان، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ بیچارہ ہمارے شرم کے نہیں بولے گا، لیکن اس کے جسم کے تعب کے خلاف ہوگا، اس کے جسم کے ضرورت سے زائد کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور بھی اس طرح کی روایتیں بہت ساری حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے، اس لیے ایک حدیث شریف آگے آ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ نیند کے جھونکے نہ آوے، پھر ذات پر تکلیف ڈال کر جھونکے آ رہے ہیں پھر بھی اللہ اکبر، جھونکے آ رہے ہیں پھر بھی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کرتا ہے پھر بھی قرآن پڑھ، فرمایا اللہ نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ، اللہ نہیں تھکتا، تم ہی تھک جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا عبادت کرتے کرتے، یعنی نفلی عبادت، فرض نہیں، فرض کو تو ادا کرنا ہی ہے، ورنہ تم کو یہ نہ سوچنا کہ عشاء کی نماز میں تھکے تو چھوڑ کر سو جاؤ۔ نوافل کا مسئلہ ہے، فرمایا نوافل میں جب تک نیند نہ آئے نشاط ہو عبادت کرو، اور جب نیند آنے لگے نشاط نہ رہے تو بند کر دو، سو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت میں عبادت کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لا یدری، چونکہ دماغ تو نیند میں مخمور ہو چکا ہے، جھونکے آ رہے ہیں، تو حال کیا ہوگا؟ لعلہ یذهب یستغفر فیسب نفسہ، فرمایا استغفار کرنے کو جا رہا ہے اور نیند کی بنیاد پر بجائے استغفار کے اپنی ذات کے لیے بد دعا نہ کر دے۔ نفل میں نیند آ رہی تھی، قرآن پڑھ رہا تھا، نیند آ رہی تھی، اب نیند کی حالت میں نماز پڑھتے گیا اور دعا کرتے گیا، بجائے اللہ اللہم اغفر لی کہنے کے اللہم علیہ ہے، اللہ مجھ پر لعنت اتار۔ یہاں ایک مسئلہ اور سنو، حضرت یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب بات لکھی، حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی پورے تیقظ اور بیداری کے ساتھ کرنا چاہیے، پورے تیقظ اور بیداری کے ساتھ، اور فرمایا سوچ سمجھ کر دعا کرنا چاہیے۔ ہاں قید تو نہ لگائیں دعاؤں میں، قید لگانے کا کیا مطلب؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے فرمایا اے اللہ تو مجھ کو جنت الفردوس کے دائیں طرف میں سفید بنگلہ عطا کر، قید لگائے جنت الفردوس، پھر دائیں طرف اور سفید بنگلہ۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا یہ قیودات مت لگاؤ، یوں کہو اللہم آتنی جنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو قیودات تو اپنی طرف سے نہ لگائیں، لیکن بیداری کے ساتھ دعا کریں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ورنہ بجائے دعا کے بد دعا نکل جائے، اور حضرت نے اس پر ایک لطیفہ سنایا، حضرت شیخ نے ایک لطیفہ سنایا، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک دوم تھا، دوم ہمارے وہاں کس کو کہتے ہیں؟ کھیت میں کام کرنے والے مزدور کو۔ فرمایا وہ ایک مزدور تھا، اس کو روزانہ مالک جو ہے وہ پیدل بھیجتا تھا کھیت میں کام کرنے کے لیے، تو دور جانا پڑتا تھا پیدل اس کو دھوپ میں، تو وہ روزانہ کہتا تھا سواری نہیں ہے، سواری نہیں ہے، سواری نہیں۔ ایک دن دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے جو ہے گھوڑی دے دے، یہ نہیں بولا سواری دے دے، فرمایا مجھے گھوڑی دے دے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کھیت میں دعا کی، چونکہ بیتاب کا دعا تو قبول ہو گئی، اتنے میں گاؤں کا چودھری اور سرپنچ اس علاقے میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر نکلا تھا، اور اس کی گھوڑی حاملہ تھی، کھیت میں جا کر گھوڑی نے بچہ دے دیا،
تو सरपंच ने देखा, चौधरी ने, कि अब ये बच्चा कौन उठा कर ले चलेगा घर पे। उसने दूर से देखा कि वो मजदूर काम कर रहा है, वो वही मजदूर था जिसने दुआ की थी। उसने बुलाया कि ए दौम इधर आ, ए मजदूर इधर आ। तो वो आया, कहा ये बच्चा उठा ले अपने कंधे पर और घर ले चल। अब वो सरपंच था, मना भी नहीं कर सकते थे, उठा लिया और लेकर चल रहा है और अंदर अंदर में बोल रहा है, ए अल्लाह मांगी थी नीचे मिल गई ऊपर, मांगी थी नीचे मिल गई ऊपर, बार बार कहता जा रहा है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो दुआ तो हुई लेकिन दुआ में तयक्कुज़ और बेदारी नहीं थी। इसने कहा घोड़ी दे दे, इसने नहीं कहा था सवारी दे दे। फरमाया तयक्कुज़ और बेदारी की जरूरत है। अगर नींद में दुआ करोगे तो बजाय दुआ के इस्तिग़फ़ार के लानत हो जाएगी। इसलिए फरमाया अल्लाह तुम्हारी ऐसी इबादतों का मोहताज नहीं है, खामखा के लिए अपनी जात पर जुल्म न करो, एतदाल के साथ इबादत करो। बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला जो कुरान आयात और अहादीस हैं वो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जहां तक मिसवाक का ताल्लुक है तो हदीस शरीफ में मिसवाक के बाब में कोई कैद आई नहीं है कि वो कहां तक इस्तेमाल करना चाहिए। बाद लोग इसके बाद में यूं कह देते हैं कि एक बालिश्त और फिर बालिश्त से कम हो जाए तो उसको फेंक देना चाहिए। हदीस शरीफ में इस सिलसिले में कोई बात नहीं आई, बस मिसवाक के बाब में फजाइल आए हैं, इसलिए छोटे बड़े मिसवाक के सिलसिले में कोई अर्ज नहीं है। बाकी रह गया मसला ये कि अगर हफ्ते में कोई आदमी 2 मरतबा मिसवाक को बदल लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात यह है कि मिसवाक है, अगर उसको एक हफ्ता चला लिया जाए तो वो ज़ाये होने का मसला पैदा ना हो। इसलिए अगर एक हफ्ता पूरा चल जाए तो बहुत बेहतर है। वैसे शरीय एतबार से इसका कोई मसला और कोई कैद इसके अंदर नहीं है। अगर हफ्ते में 2 भी बदल लिए तो उससे कोई फर्क या कोई गुनाह होने वाला नहीं है। जनाब बिलाल भाई मेमन का इंतकाल हो गया है, जिनके लिए दुआए मगफिरत की दरख्वास्त की गई। इसीलिए अभी मुझे इस्माइल भाई ने भी एक साहब से मुताल्लिक बताया कि उनसे मुताल्लिक भी दुआ की दरख्वास्त करना है। और इसके अलावा और भी मेरे ऊपर अभी एक फ़ोन आया था कि कनाडा के अंदर हमसे ताल्लुक़ रखने वाले और मिलने वाले एक साहब हैं जो हमसे मोहब्बत करते रहते हैं, उनको कुछ 10-12 दिन से लकवे का असर हो गया है और बहुत कुछ उम्र भी नहीं है उनकी। अल्लाह ताला सबको शिफाए दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए और हम सबको भी अल्लाह महलिक बीमारियों से हिफाजत फरमाए। हमारे हज़रत हमको बार बार तलकीन फरमाते हैं, प्यारो अल्लाह से दुआ करो तो उम्मत के लिए भी दुआ करो, अपनी ज़ात के लिए भी दुआ करो, और अपनी ज़ात के लिए दुआ करो तो ये दुआ करो। हमें अरफात में बताया था, फरमाया अपनी ज़ात के लिए दुआ करो कि अल्लाह महलिक बीमारियों से, एरिया रगड़ने वाली बीमारियों से, दूसरों के मोहताज बन जाएं ऐसी बीमारियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए कि इंसान जब ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कभी कोई खिदमत करने वाला होता है, नहीं होता है, इंसान पेशाब पखाना में पड़ा रहता है, गंदगी में पड़ा रहता है, सारी जिंदगी तहारत में रहा, आखिरी वक्त में इस तरह जिंदगी गुजारता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लिए, मरहूमीन के लिए, बीमारों के लिए, सभी के लिए दुआ करनी चाहिए। और दुआ तो दुआ मुखल इबादत, दुआ तो इबादतों की जड़ है, दुआ इबादतों की जड़ है। अल्लाह ताला जो है मांगने वालों को कबूल करता है, मांगने वालों से मोहब्बत करता है, और न मांगने वालों से अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तू मुतकब्बिर हो गया कि मुझसे मांगता नहीं, तो अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मौला से मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मालिक जो है कौन मुफ्ती, हाँ हमारे मौलाना मुफ्ती अपने महमूद साहब बारदोली दामद बरकातुहू, उनसे मुतालिक तो आपको पता चल ही चुका होगा। 2 हफ्ता से बेचारे थोड़े से बीमार हो गए और मुंह पर थोड़ा असर हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा दी है। ऐसे उलमा जो दीन का हर वक्त काम करने वाले हैं,
ہر وقت امت کے لیے دوڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سایات اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو امت کے لیے تعدیر قائم فرمائے، ان کو شفاعت دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول